دیکھیے ہمارے جو ایم پی ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ان سے مطلب بار بار اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ وقت کا جو مسئلہ ہے اس میں جتنی کم انٹرفیئرنس ہو اتنی بہتر ہے۔ اب یہ پاس ہوا ہے بٹ اس میں بہت چیزیں ہیں جو ابھی دیکھنے کو ہیں۔ میجورٹی ہے بی جے پی میں بٹ جو اس کے ساتھ احساسات جڑے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا ہے۔ تو جو ہی یہ بات اٹھے گی پارلیمنٹ میں، جو ہمارے پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ اسٹرانگلی اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو ہمارا موقف بھی اس میں پتہ چلے گا۔ پرابلم تو ہیں، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ ڈیول پاور سینٹر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے جو احساسات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جس طریقے کا مینڈیٹ لوگوں نے جو باہر آ کے اتنی امیدوں کے ساتھ باہر آ کے ووٹ دیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان ووٹوں کی قدر ہو کے، اس مینڈیٹ کی قدر ہو کے ان کے کام ہو جائے، اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب ڈیول پاور سینٹر ہے، جہاں کچھ کاموں میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو جائے، جو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے بجٹ سیشن میں ہو۔ اگر وہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا جو لوگ ڈیلی ویجرز ہیں یا جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے وہ حل ہو جائے، وہ تبھی ہوگا جب اسٹیٹ ہوڈ آئے۔ ہم بار بار اسی کے اوپر یہ ہے، اور اسی لیے ہم خوش ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے سون مرگ میں ایسی بات کری۔ اب بجٹ سیشن ہو جائیں، دیکھیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے۔ ہیڈ آن یا لڑائی کرنا سینٹر کے ساتھ بہت آسان ہے، باہر جا کے پروٹیسٹ کرنا بہت آسان ہے، اور ایک تناؤ ماحول بنانا وہ بھی بہت آسان ہے۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں یا اس ملک کے جو ہوم منسٹر صاحب ہیں، ان لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی بات ہے، اور یہاں کے جو مینڈیٹ ہے اس کا ریزولوشن آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو دیا۔ اور پچھلے ہی دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سون مرگ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مودی کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ سب ماحول میں ہم کیوں جنگ کا یا لڑائی کا ماحول رکھیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم جب جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ اور اب جو پارلیمنٹ سیشن ہو رہا ہے، ہمیں پوری امید ہے کہ پارلیمنٹ سیشن میں کسی نہ تو کسی طریقے سے اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہوگی اور لوگوں کے جو حق ہے اس کو وہ واپس دے گا۔ جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور بجٹ بھی بہت اچھا ہوگا۔ کل پچھلے دنوں عمر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو بجٹ ہوگا وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اس میں الگ الگ شعبوں سے ہیں ان لوگوں کو سب کو عمر صاحب بلائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے فرق تو ضرور ہوگا، پہلے بجٹ کہیں اور سے بنا جاتا تھا، آج جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بجٹ بنے گا، جموں کشمیر کے لوگوں کی عوام کی جو چنندہ سرکار ہے وہ بنائے گی۔ تو آپ یہ تو سمجھیے کہ جو بجٹ ہوگا وہ لوگوں کے ہت میں۔ خالی بجٹ لیا پر جو ہم لوگوں کو دیں گے وہ بھرا ہوا ٹریجری دیں گے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ہر وقت اقدام اٹھائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ آپ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیجئے وہ کیسے کریں گے، لیکن لوگوں پہ کوئی ہم پریشر یا کوئی بھی ایسا دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ 40 کروڑ کا پروجیکٹ ہوگا، ہر ایک ایم ایل اے اپنی کنسٹیٹوئنسی میں دے گا، اور یہ عمر عبداللہ صاحب نے پرسنلی انشور کرایا ہے کہ ہر ایک ایم ایل اے اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بڑے بڑے کام ہوں، جس سے بڑے بڑے ادارے بنائیں، تاکہ اگلے 5 سال آپ کو پتہ چلے کہ ہم پہلے ہی سال کتنا زیادہ ڈیولپمنٹ میں یہ کریں۔ اور یہ عمر صاحب کی خود خواہش ہے کہ ہر ایک علاقہ ڈیولپ ہو، ہر ایک، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ رولنگ پارٹی کو، ہر ایک کو موقع ملے گا وہ اپنا پروجیکٹ دے۔ جہاں لوگ سی ڈی ایف کی بات کر رہے تھے، یہاں 40 کروڑ کی عمر صاحب کی طرف سے ایک یہ بات آئی ہے، اور جلد سے جلد ہم اس کے اوپر سبمٹ کریں گے اور اس کو آگے چلائیں گے۔ 200 کروڑ کا ڈی پی آر ایک پروجیکٹ ہے جو ٹورزم والوں نے بنایا ہے۔ اس میں پہلے عمر عبداللہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جن کے ڈپارٹمنٹ نے یہ بہت مستعدی سے بنایا۔ میں ہمارے پارلیمنٹ ممبر آغا روح اللہ صاحب، جن نے اس کے اوپر جو ایک اپنا پورا ویژن تھا اس کے لیے، اور ان سب لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ جو ڈل کے انٹیریئرز ہو، اور جو سب سے بڑی بات ہے چاہے وہ میر بحری ڈل ہو
خوشحال سر ہو, آنچار سر ہو, گل سر ہو, یہ سب بڑے جو لیکس ہیں وہ میری کنسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سارے ان ایریاز کو ٹورزم ہب میں تبدیل کرے گا. اور یہ ایریا, یہ صرف آگے والا ایریا صاف نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اندر کے جو علاقے ہیں وہ صاف ہو, لوگوں کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو, اور جو اندر کے لوگ ہیں جو وہاں بسکندر ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کے جو احساسات ہیں, ان کے ایسپریشنز ہیں, اور جو کسی طریقے سے جو ان کے اقتصادی حالات ہیں وہ بہتر ہوں. تو بہت پوری امید ہوں میں, کیونکہ جو منسٹر ہیں ان نے یہ پروجیکٹ اب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے, اور میں جلد سے جلد امید کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ اپروو ہو جائے, اور یہاں سری نگر کے لوگوں کو خاص کر, کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سری نگر کی ٹورزم میپ کے لیے ہے, سری نگر کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو.